شخص باہر نکلے گا تو باہر نکلنے، پھر غسل کرنے، واپس آنے تک شیطان اپنے لشکروں سمیت اس پہ حملہ آور ہوگا اور اس کے ارادے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اس کے غسل کی ابھی حاجت نہیں ہے، فوراً سے پیشتر پہلے اس کو آپ مسلمان کریں، پھر غسل کا حکم دیتے رہیے گا۔ تو لہٰذا آپ اسے بٹھا لیں جیسے، اور اس کو آپ کہیں کہ سب سے پہلے آپ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ اقرار کریں کہ جس مذہب پر آپ تھے، آپ یہ کہیں کہ اس کے جتنے عقیدے جو اسلام سے ٹکراتے ہیں میں ان سب کو غلط اور باطل سمجھتا ہوں، وہ بالکل غلط ہے، باطل ہیں۔ جب وہ اس کا اقرار کر لے، اس کے بعد پھر اس کو یہ آپ کہیں کہ وہ کلمہ وغیرہ پڑھائیں، اس کا مفہوم اس کو سمجھائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ یہ پڑھا دیں۔ تو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ مفہوم اس کو سمجھا کر یہ کلمہ پڑھا دیں، پہلا کلمہ پڑھا دیں۔ عربی آتی ہے ٹھیک، نہیں آتی تو اس کا مفہوم سے اس کو دہروا دیں، لیکن اس سے پہلے جس عقیدے پر وہ تھا، جس مذہب پر وہ قائم تھا، اس سے بیزاریت کا اظہار کروانا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں انہیں بھی برا نہیں کہوں گا، میں اسے بھی صحیح کہتا ہوں اور اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو ایسا اسلام معتبر نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے عقیدہ باطلہ کو درست قرار دیں اور پھر بھی کہیں مسلمان ہوں، کیونکہ کسی کے عقائد باطلہ کو درست قرار دینا یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو پھر وہ اسلام میں داخل کیسے ہوگا؟ اس لیے پہلے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو کلمہ پڑھانا ہوگا۔ اب جب وہ یہ کر لے گا تو اللہ نے اس کا انعام پھر یہ بیان فرمایا، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ کہ بدل دے گا اللہ تبارک و تعالی سیئاتہم ان کی برائیوں کو حسنات بھلائیوں سے، نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں تو انعام بہت بڑا بیان کر دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں مٹا دے گا، تو مٹانے کا مطلب نام اعمال کا خالی ہو جانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی قربان جائیے کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اگر 1,00,000 گناہ کیے تھے تو ان کو 1,00,000 نیکیوں میں بدل دے گا، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 70 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 70ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کا تذکرہ فرمایا جس نے توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرمائے گا کہ اس کی تمام برائیوں کو مٹایا نہیں جائے گا کہ اس کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے، بلکہ یہ انعام دیا جائے گا کہ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ اور وہ پھر فرق بس اتنا ہوگا کہ پہلے وہ بائیں ہاتھ کے نام اعمال میں لکھے تھے، اب دائیں ہاتھ میں لکھ دیے جائیں گے، یعنی سیدھی جانب آ جائیں گے۔
وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ومن تابا، اور جو شخص توبہ کرے، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یتوب، رجوع لایا، یا اس نے رجوع کیا، الاللہ متابا، ایسا رجوع کرنا، یعنی اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا رجوع کرنا کہ جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے توبہ کی، تو توبہ کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو گویا وہ اس کی بارگاہ سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ نافرمانی کی اس نے مثلا، اب توبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس مقام پہ رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے گویا کہ دوبارہ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ میں تیری فرما برداری کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اور شیطان اور نفس کی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ اگر صرف توبہ کی جائے تو رجوع تو یہ بھی ہے، لیکن کامل رجوع یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان کے اعمال میں تبدیلی واقع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبانی توبہ کی، یا جیسے ہم کان پکڑتے ہیں ہمارے بھائی لوگ، خصوصاً جب آپ لانگ ڈرائیو پہ کبھی جائیں تو ڈرائیور کو دیکھیے گا، جب وہ گاڑی چلانا شروع کرتا ہے تو وہ بیٹھ کے یوں کان میں 2-4 ہاتھ لگائے گا، اس کے بعد گانے چلا دیں گے۔ تو یہ پتہ نہیں کیسی ان کو کس نے ترغیب دی ہے کہ صرف کان پکڑ لو تو تمہاری توبہ ہو جائے گی، سارے گناہ بخشے جائیں گے، اب یہ جو نیا کر رہے ہو نیا ہوگا۔ تو یہ ایک احمقانہ خیال ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یوں کرنا کہ اس طرح زبانی توبہ کرنے کے بعد یا دل میں پختہ ارادہ کرنے کے بعد کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر آدمی گناہوں میں ملوث ہو جائے، یہ قطعاً غلط طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کیے، تو اس نے ایسا رجوع اللہ کی طرف رجوع کیا جیسے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ کہ یہ ہے رجوع اصل میں تو، کہ انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، بلکہ جو اس مائل ہونے کا حق ہے وہ حق بھی ادا کر دے۔ مزید ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، لہذا فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو جھوٹی گواہی نہ دینا یہ بھی بہت ہی بہترین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندوں کا خاصہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بیہودہ کسی بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں دو باتیں بیان فرمائیں، ایک جھوٹی گواہی سے بچنا، دوسرا اگر کہیں کسی مقام پر کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہو تو وہاں نہ ٹھہرنا۔ دونوں پہ ہم تھوڑا تھوڑا کلام کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جیسے عدالت میں جھوٹی گواہی دینا، یہ تو بیچارے بہت ہی بڑی بدبختی کے اندر انسان گرفتار ہیں کہ عدالت کے باہر ہی آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ اگر آپ ان سے جھوٹی گواہی دلوانا چاہیں تو 150 روپے دے دیں، ان کو 1000 روپے دے دیں، تو وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دے دیں گے۔ ان کا تو انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ چند ٹکوں کے لیے آج جو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کو معمولی سمجھ رہا ہے، کل اگر اللہ ناراض ہوا تو کتنے ہزار برس جلے گا، کتنے ہزار برس اس کو سخت عذاب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر بہت زیادہ ناراض ہوا، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جب اتنا انسان سخت دل ہو جائے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے معمولی ہو جائے، تو اس کا ایمان سلب ہو جائے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ بے ایمان مرے، کافر ہو کر مرے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ تو آج چند ٹکے کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے انسان اتنا بڑا گناہ کبیرہ تو کر رہا ہے، لیکن کل اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو پھر اس کو پتہ چلے گا۔ اور ایسے حضرات جو خالصتاً حرام کما کے اپنے بیوی بچوں کے لیے آسائشوں کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں گھر والوں کی طرف سے راحت نہیں ملتی ہے۔ ضمیر کی ملامت تو ساری زندگی ہے ہی ہے، پھر اولاد نافرمان، بدتمیز، کیونکہ جس کے خون میں حرام شامل ہو جائے وہ اولاد فرما بردار نکلے بہت ہی کم ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہے پیشہ ور جھوٹی گواہی دینے والے، اور بعض اوقات ہمارے عام لوگ بھی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں کسی دوست کو بچانے کے لیے۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، والد صاحب سخت ہیں تو بھائی بہن کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی نہیں، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔
تو یہ سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بہت کم ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے، وہ بھی وہاں پر جہاں پہ ضرورت شرعیہ متحقق ہو۔ تو اس لیے کبھی ایسا معاملہ ہو کہ جھوٹی گواہی کی ضرورت پیش آئے، کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں بہتر ہے جھوٹ بولنا، کہ مثلا بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی پہلے آپ کسی مستند عالم دین سے معلوم کر لیں کہ بھئی اس مقام پہ میرے لیے غلط بیانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، تو پھر بہت ہی احتیاط کے ساتھ بقدر ضرورت غلط گواہی دے سکتے ہیں، جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ تو عباد الرحمن جو ہیں اللہ کے خاص بندے، وہ جھوٹی گواہی سے حتی الامکان بچتے ہیں، اور جب وہ کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں پہ کچھ غلط کام ہو رہے ہوں، تو وہاں ٹھہرتے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یا اپنی عزت بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر دیکھیں کسی مقام پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، گالی گلوچ ہو رہی ہو، تو اس مقام پر ایک مروت والا شخص کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ ہو رہی ہو تو ہم تماشا بھی بن جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نہیں چھڑاتے، جب وہ لڑ پڑتے ہیں پھر چھڑاتے ہیں، اس وقت تک بڑے سکون کے ساتھ دیکھتے رہیں گے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ تو یہ تماشا دیکھنا، ایسا تماشا جس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا اگر ہم یہ معاذ اللہ کوئی حرام کام ہو رہا ہو کسی مقام پر، اور کوئی شخص وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور وہ بھی اس کو دیکھنے لگ جائے، تو جو وہاں پر لعنت نازل ہو رہی ہوتی ہے، یہ کھڑا ہونے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس پر بھی ان لعنتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا کہیں کوئی برا کام ہو رہا ہو، کوئی ڈانس، یہ وہ، ناچ گانا، غلط قسم کی چیزیں ہو رہی ہوں، کوئی ایسی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، غرض ہے کہ کوئی بھی ایسی یا کوئی ایسی محفل ہے، کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر غلط کام ہو رہا ہو، گناہ کا کام کوئی بھی ہو رہا ہو، تو بہرحال وہ نیک آدمی کو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی شادی بیاہ ہوتے ہیں، ان میں دعوت دی جاتی ہے، جاتے ہیں، تو عموماً شادی ہالز وغیرہ میں بھی یا گھروں میں ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، گانے بلند آواز سے چل رہے ہوتے ہیں، تو اب وہاں پر کیا کیا جائے؟ اچھا، بعض جگہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، سیپریٹ حصے نہیں ہوتے ہیں کہ مرد اس طرف عورت اس طرف ہوں، سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں مطلب نگاہوں بد نگاہی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی مجالس کا حکم کیا ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہے، بڑے مفتی ہیں، شیخ ہیں، پیر حضرات ہیں، ان کے لیے تو اس قسم کی دعوت کے قبول کرنے کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ کیا اگر میں کنڈیشن لگا دوں کہ میں آؤں گا لیکن یہ غلط کام نہیں ہونے چاہیے، اور اس مجلس سے یہ غلط کام ختم کر دیے جائیں گے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں اور یہ کنڈیشن لگا دیں کہ میں آتا ہوں لیکن وہ گانے نہیں ہوں گے، عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہوگا، فلاں حرام کام نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، تو پھر جانا چاہیے تاکہ ان کی آمد کی بنا پر یہ گناہوں کا سلسلہ رکے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے اور دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اسی گناہ کے موقع پر، تو اب یہ جو معظم دینی جو ہوتے ہیں، جو دینی علامت ہیں، یہ چاہے جس مقام پہ بیٹھیں گے اس مقام پہ گانے وغیرہ چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں، یا یہ دور کہیں جا کر بیٹھ جائیں جہاں پہ گانے وغیرہ کی آواز نہیں آ رہی، دونوں صورتوں میں اس قسم کی دعوت کا قبول کرنا ان کے لیے شدت کے ساتھ ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ اس قسم کی دعوت قبول کر کے اس مقام پہ چلے جائیں گے تو لوگ ان کو دلیل بنا کر ایسے مقام پر جانے میں دلیر ہوں گے۔ تو یہ تو ہے معظم دینی کا مسئلہ۔
اب آ جائیں عام آدمی کے بارے میں۔ عام آدمی کو اگر دعوت دی جائے تو لازم بات ہے اس کی بات مان کے تو کون بند کرے گا، نہیں مانیں گے۔ اب وہ یہ غور کرے کہ دیکھے گا کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے اسی گناہ کے مقام پہ بیٹھنا پڑے گا، گانے باجے بھی ہوں گے، بدنگاہی بھی ہو سکتی ہے، اسی مقام پہ بیٹھنا پڑے گا، کوئی دوسرے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے بھی دعوت قبول کرنا منع ہے، منع کر دینا چاہیے۔ کر سکتے ہیں مروتاً آپ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، بہرحال میں ایک شرعی حکم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ وہاں پہ گانے باجے تو ہوں گے یا کوئی بھی غلط کام ہوگا لیکن میں دور ہٹ کے بیٹھ سکتا ہوں ایسی مقام پر کہ جہاں مجھے ان شرکاء کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا، کہ شادی ہال سے باہر بیٹھ جاؤں گا، جانا اس لیے ضروری سمجھا کہ برا مان جائیں گے، مروت کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے مثلا بیٹی کے سسرال والوں کی کوئی تقریب ہے، انہوں نے بلایا ہے، اب نہ جائیں تو پھر بیٹی کو بعد میں طعنہ زنی ہوگی، مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو پھر ایسے مقام پہ آدمی جا کر جیسے تیسے وہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ بیٹھ جائے اور ان کا حصہ نہ بنے، تو عام آدمی کے لیے اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو ایسی کوئی بھی محفل جس میں برے کام ہو رہے ہوں تو وہاں پر حتی الامکان بچنا ہی چاہیے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ یا تقریبات کا مسئلہ تو یہی ہے، اور باقی ویسے جو آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کہیں پہ تماشے وغیرہ ہو رہے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ اب یہ جو اسٹیج ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ باقاعدہ پیسے دے کر ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اسٹیج ڈراموں میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کوئی ہمارے پروگرام ایسے فرد دیکھ رہے ہوں تو برا بھی نہ مانیں، ہمارا مقصود اسٹیج ڈراموں کی مخالفت کرنا نہیں ہے بلکہ غلط اور ناجائز کام کی ہے۔ ایک تو اس میں ایسے جوکس بنائے جاتے ہیں کہ جو مطلب بعض کفریہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا مذاق، عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، سب کفر ہے۔ اور اسی طرح جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور صحیح سمجھ کر سنیں اور ان کو صحیح سمجھیں تو کفر تک بھی حکم پہنچ سکتا ہے۔ تو جب قریب سے گزرنے کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ٹھہرتے نہیں، قریب سے گزر جاتے ہیں، ایسے بیہودہ مقام پہ نہیں ٹھہرتے ہیں، تو جو باقاعدہ پیسے دے کر آ کر بیٹھ رہا ہو آپ اس کے بارے میں سوچ لیں کہ کیا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے، کتنا وہ قابل مذمت ہے، اس لیے حتی الامکان بچنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا انہی کی تعریف چل رہی ہے اللہ کے خاص بندوں کی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو سننے کے بعد بہرے بن جائیں، اندھے بن جائیں، نہیں، بلکہ وہ جب سنتے ہیں تو ان کو حق نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ سنتے ہیں، وہ اس کو غور سے سنتے ہیں، ایسے نہیں کہ سنی بے سنی کر دیں، انسنی کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد غور و تفکر کرتے ہیں، غور و تفکر کرنے کے بعد ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، ان پہ حقائق روشن ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے خاص بندے۔ ایک ہماری صورتحال ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اگر وقتی طور پر قلبی کیفیات تبدیل ہوتی بھی ہیں تو یہ اثر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس پروگرام کے دوران رہتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر ہمارا وہی روٹین ہو جاتا ہے، وہی گناہ، وہی مطلب بے پرواہی، وہی ضمیر کی ملامت، وہی ناجائز کام، وہی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں پوشیدہ جو نصیحتیں ہیں ان کو فراموش کرنا، یہ عادت پھر بھی ہم پر غالب رہتی ہے اور ہم نقصان کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غور و تفکر کریں، جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو غور و تفکر کریں، غور سے ان کو سنیں اور اپنے قلب میں، اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مزید اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری زوجوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہمیں بیویوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ مراد یہ ہے اس دعا میں، یہ حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اہل خانہ عطا فرما، ایسے زوجہ عطا فرما، ایسے بچے عطا فرما جو تیرے فرما بردار ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں،
دینی کام میں ہم سے تعاون کرنے والے ہوں، صبر و تحمل کرنے والے ہوں، کیونکہ ایسے ہی افراد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ معاملہ دوسرا ہو، اولاد نافرمان ہے، گناہوں کے اندر لگی ہے، زوجہ ایسی مطلب الٹے سیدھے کام کرنے والی ہے، تو پھر تو یہ ایک ناسور ہے، ایک زخم ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی اگر کوئی نعمت بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس میں اخروی فائدہ ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ لہٰذا پیسے کے لیے دعا کرنا، عزت کے لیے دعا کرنا، بیوی بچوں کے لیے دعا کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن کوشش حتی الامکانی ہونی چاہیے کہ ان میں بھی ہم اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیں، مقدم رکھیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کا امام، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقرب بندے امام بننے کی خود خواہش کر رہے ہیں۔ امام سے مراد امام مسجد نہیں بلکہ رہنما بنا دے ہمیں، اور کس کا؟ متقین کا، اچھوں کا ہمیں پیشوا بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل ہو کسی منصب کا، رہنمائی کا، یا کوئی بھی منصب ایسا ہو، کوئی بھی ایسا عہدہ ہو جس کا وہ مستحق ہے، تو اس کے حصول کے لیے دعا کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے۔ لہذا اگر کوئی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہو، اچھا عالم دین ہے، مفتی ہے، ظاہری باطنی گناہوں کی اچھی اس کو معرفت ہے اور دوسروں کے ذہن کو وہ گناہوں سے ہٹا سکتا ہو، تو اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کا امام بنا دے، رہنما بنا دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی حکومت کا لالچ یا طمع نہیں کہلائے گا۔ اسی پر بھی ہم کلام کریں گے، مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تقریباً 74 آیات کی 74 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے۔ ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف، ان کی خوبیاں اور ان کے چند افعال و اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ یقینی سی بات ہے کہ اس تذکرہ فرمانے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقی حکمت کیا ہے، لیکن جب غور و تفکر کیا جائے تو ایک آسان سی بات ضرور سامنے آتی ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے کسی دوسرے کے اچھے عمل کو بیان کرتے ہیں تو یا تو صرف اس کی تعریف کرنا، اس کی مدح کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے۔ ہم سب کو بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو وہ آدمی کتنا اچھا ہے، وہ سخی ہے، وہ یوں کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، اور ہمارا قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے اس کو سنیں تو ان کے دل میں بھی عمل کا شوق، کسی خوبی کو اپنانے کا شوق اور جذبہ بیدار ہو جائے۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہی کار فرما ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی مدح فرما رہا ہے، ان کی تعریف کرنا مقصود ہے، دوسرا ہمارے لیے ترغیب کا سامان ہے کہ ہم بھی ان کو اختیار کریں۔ جن اعمال کو ذریعہ بنا کر، یا جن بہت سارے اعمال کو ذریعہ بنا کر، جن میں سے چند ایک یہ بھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، ہم بھی اگر ان اعمال و افعال کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے چلے جائیں گے۔
لہٰذا اللہ نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی، جس کا خلاصہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ دوسرا، جب جاہل لوگ ان سے خواہ بحث کرنا شروع کر دیں تو وہ بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور جاگتے ایسے نہیں کہ باہر روڈ پہ فٹ پاتھ پہ اگر دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ رات میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، گویا کہ عبادت میں رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما۔ تو گویا اس میں اشارہ ہے کہ ان کے دل میں جہنم کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، اور یہی خوف انہیں اس دعا پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جہنم سے پناہ طلب کریں۔ اور مزید ان کے وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کرتے ہیں کہ راہ اعتدال کو اپنے اختیار میں رکھتے ہیں، یا راہ اعتدال کا انتخاب کرتے ہیں۔ نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہ رہے، نہ ایسا خرچ کرتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں سے بھی روک لیں، بلکہ راہ اعتدال میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ مزید وصف بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، وہ زنا وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس کی تفسیر میں آپ کو بتایا کہ زنا صرف شرمگاہ کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، جن سے یہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی ان سے جو گناہ ہوتے ہیں انہیں ان کا زنا قرار دیا گیا ہے حدیث کریمہ میں۔ تو گویا کہ اللہ کے مخصوص بندے ان تمام کاموں سے بچتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے تمام، پھر آگے بیچ میں کچھ باتیں کر کے پھر مزید اوصاف بیان فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں، اور جب کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے یا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جو کسی غلط کام میں مشغول ہیں، تو وہاں ٹھہر کر تماشائی نہیں بن جاتے، تماش بین بن کے ان کی حوصلہ افزائی کا سامان نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں سے فوراً گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ایسا نہیں کہ بے پرواہی کے ساتھ سنیں یا توجہ نہ کریں، بلکہ بہت غور سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کی روشنی میں حق کو دیکھتے ہیں اور نصیحت وغیرہ قبول کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی وصف بیان کیا کہ اگر وہ دنیاوی نعمت کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی اخروی فائدہ ہی پیش نظر ہوتا ہے، اور جس کام کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں پھر اس کے لیے دعا بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام اوصاف ہیں جن کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا وصف ہماری ذات میں موجود ہے، اور ہماری ذات ان میں سے کن اوصاف سے محروم ہے۔ جو ذات میں اچھائیاں موجود ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جن اوصاف اور خوبیوں سے محروم ہیں انہیں اختیار کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو جو انعام اللہ نے ان کو عطا فرمایا انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا کیا جائے گا۔ اس میں سے مطلب یہ نہیں کہ توڑ کر ہمیں دے دیا جائے گا، بلکہ اس کی مثل ہمیں بھی انشاءاللہ عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اپنے مخصوص بندوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ، کہ جنہیں غرفہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ غرفہ کا مطلب ہوتا ہے بالا خانہ، جیسے غرفتن عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، مراد اوپر کمرہ ہے جو ان کو بالا خانہ دیا جائے گا، بما صبروا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر یہ تحیت اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، یعنی ان سے ملاقات کی جائے گی، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو ان کو اخروی انعام، بڑے بڑے بالا خانے اور محلات دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، بچانا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو نفس شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، یا انتقام کی درخواست کرتا ہے، انتقام کے لیے ہمیں اکساتا ہے۔ تو اپنے آپ کو انتقام سے روک لینا، اپنے آپ کو بدلہ لینے سے، اعتراض سے، شکوہ شکایت سے روکنا، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ اور صبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آنے والی مصیبت پر صبر، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، ناگہانی آفت آ گئی، اس پر صبر کا مطلب یہ ہوگا
کہ ہم کچھ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، زبان اعتراض دراز نہ کریں، ہمارے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہونا تو ایک فطری بات ہے، اس کو استقامت نہ دیں، فوراً جھٹک دیں کہ نہیں جیسا اللہ ہمیں رکھے ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا آنے والی مصیبتوں پہ ہم نے صبر کر لیا۔ دوسرے صبر کی قسم ہوتی ہے گناہوں کے پرہیز پر صبر، کیونکہ نفس چاہتا ہے گناہوں اور گناہ کے ذریعے اس کے لیے لذت کا سامان ہو۔ جب آپ اس کو گناہوں سے روکیں گے تو گویا کہ آپ نے نفس کی مرضی کے خلاف کام کیا، تو پھر یہ سیخ پا ہو جاتا ہے، بے چینی اور اضطراب اور بے قراری پیدا کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو گناہگار ہے اگر وہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ خود آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں بہت ہی بے چینی محسوس کر رہا ہوں، میرے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور اندر سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھینچ رہا ہے اس گناہ کی طرف۔ تو یہ اصل میں وہ نفس ہے جس کو ہم نے گناہ کر کر کے لذتوں کا اتنا عادی بنا دیا ہوتا ہے کہ اب جب ہم اس لذت سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنی پوری قوت کو صرف کر دیتا ہے، جس کو ہم بے قراری، بے چینی، اضطراب، بے سکونی یا ٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں یہ نفس کر رہا ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے پرہیز جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نفس کی مرضی کے خلاف کام کیا، اور خلاف مرضی نفس پر جب نفس سیخ پا ہو کر ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، تو اب اس کو اگر ہم روکیں گے گناہ سے، اس کو شکوہ شکایت سے روکیں گے، کیونکہ معاذ اللہ جب آپ گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو محسوس آپ یہ کریں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات باطن سے اس قسم کی آواز آتی ہے، ایک دم خیال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں شریعت نے اتنی پابندی رکھی، کیوں یہاں یہ مت دیکھو، یہاں مت جاؤ، یہ نہ بولو، یہ نہ پیو، یہ نہ کھاؤ، کیوں ایسا ہوا؟ یہ آپ نہیں کر رہے، یہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے نفس آپ کو بہکا رہا ہے، یا شیطان آپ کے کان میں ڈالتا ہے اور ایک شکوہ بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے احکام شرعیہ سے متعلق، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے خلاف علم بغاوت اٹھائیں یا زبان اعتراض دراز کریں، کیونکہ جب ہم کیوں کہتے ہیں اللہ کے کسی حکم پر تو اس کا پھر انجام کفر ہی ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں ایسا ہوا تو ہم فوراً کافر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان ان افعال و اعمال کو اپنے لیے یعنی ان احکام کو اپنے لیے ایک بہت بڑی پابندی اور ایک قید محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دم باغی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہم بس آزادی کے ساتھ کریں گے، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو معاذ اللہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو یہ وہی ایک جو پمپ کیا جا رہا تھا ہمیں اندر سے، نفس و شیطان ہمیں بہکا رہا تھا، اس کا لاوا ابل کے باہر آتا ہے، اور گویا کہ ہم گناہوں سے پرہیز پر صبر نہ کر سکے، اور یہ اس طرح پھر بعض اوقات کفر سرزد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گناہوں سے پرہیز پر صبر یہ بہت مشکل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تیسری جو قسم ہے صبر کی وہ ہے عبادات پر صبر۔ عبادات پر صبر کا مطلب ہے کہ نفس جو ہے یہ کبھی بھی عبادت کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے جسم اور مال کا مجموعہ ہو۔ جسمانی جیسے نماز اور روزہ، مالی جیسے زکوٰۃ خرچ کرنا، قربانی، اور چاہے ان دونوں کا مجموعہ ہو جیسے حج اور عمرہ۔ تو نفس نہیں چاہتا یہ کام کرنا۔ آپ بدنی عبادت کرنے لگیں گے، آپ کو نماز سے روکے گا۔ آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو نفس پہ قہر ہوتا ہے، آپ کو روزے سے روکے گا۔ آپ پیسہ خرچ کرنا چاہیں گے تو یہ کہے گا نہیں تم تنگ دست ہو جاؤ گے، اتنا پیسہ زکوٰۃ میں نکال رہے ہو، روک کر رکھو، نہیں دو، ہو سکتا ہے کل تم تنگ دست ہو جاؤ۔ تو نفس اس مالی عبادت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر حج یا عمرہ جو ہے اس میں روکتا ہے، 1,00,000 پتہ نہیں، آج کل تو شاید 1,00,000 اور پتہ نہیں 83-80 ہزار حج میں لگ رہے ہیں، تو اب اتنا زیادہ پیسہ بظاہر، تو اس سے نفس روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ڈراتا ہے کہ اتنے پیسہ خرچ کرو گے
اگر 2-3 آدمی جائیں گے گھر کے تو اتنا زیادہ پیسہ لگ جائے گا، یا اگر پھر آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں ہمیں تو جانا ہے، آپ جانے لگتے ہیں، تو پھر یہی نفس و شیطان نیت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، اچھا لوگ حاجی کہیں گے، پورے خاندان میں واہ واہ ہو جائے گی، بڑی عزت بنے گی، لوگ ہار ڈالیں گے، پھر ہمارے خاندان میں ہماری ویلیو بڑھ جائے گی، تو پھر اخلاص کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ عبادات پر بھی صبر ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کا ارتکاب بھی نفس کی مرضی کے خلاف ایک کام ہے۔ اس پر بھی پھر نفس بعض اوقات شکوے کرتا ہے، یار یہ نماز کیوں اللہ نے فرض کر دی؟ آپ ساری رات بڑی نائٹ آپ نے لگائی، تھکے ہارے لیٹے، تو تھوڑی دیر بعد یہ اذان فجر ہو گئی، اب مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اس وقت انسان کا اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر یہ نفس کہتا ہے کہ یار معاذ اللہ ہمارے اس حالت کے اوپر یہ کامیاب وار کرتا ہے، حالت کو بنیاد بنا کر، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں یہ فجر کی نماز ہم پہ لازم کر دی؟ اگر تھوڑا لیٹ ہوتا تو کیا تھا، 9-10 بجے رکھ دیتا نماز، آرام سے اٹھ کے پڑھ لیتے۔ اب اس ٹائم جب نیند کا غلبہ ہے، تھکن سے چور چور ہیں، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہی جو مطلب شکوہ، شکایت، مزاحمت، اس کو آپ روکیں گے اور روک کے اپنے آپ کو اٹھا کر نہ مصلی تک پہنچا دیں گے، مسجد تک پہنچا دیں گے، تو گویا کہ عبادت پہ صبر کیا۔ تو اسی طرح مختلف عبادات کے ارتکاب پر نفس شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، زبان اعتراض دراز کرتا ہے۔ حکیم باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا حکمت رکھنے والا ہے، اس کی حکمتوں کو معمولی کر کے پیش کرتا ہے، تاکہ ہم یہ کہیں گے اس میں کیا فائدہ ہوا، اس کو کیوں ایسے لازم کر دیا؟ اب یہ کیوں ہمیں کیا پتہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے یہ کیوں کے لیے جو عقل ہمارے ذہن، جو ہمارا ذہن کام کر رہا ہے، جو کیوں کے سوالات بیدار ہو رہے ہیں، یہ ذہن بھی اسی رب کا عطا کردہ ہے۔ بہرحال تو اب عبادات پر صبر کا مطلب ہوتا ہے انہیں استقامت سے ادا کرنا، اور جو ان کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی باطنی مزاحمت ہے اسے کچل دینا، یہ ہے عبادات پر صبر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا، اوپر بڑے بڑے مکانوں کا، اس سبب سے جو انہوں نے صبر کیا۔ تو اس صبر کے تمام اقسام کو شامل ہے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ عبادات پر بھی صبر کرتے ہیں، یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ناگہانی آفات اور مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صراحتاً بیان فرمایا کہ ان کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو فرشتے سلام کریں گے، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، اور ان کو استقبال کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو اس وقت پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج جو ہم نے صبر کیا تھا، یقیناً اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ آج گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، نیکیوں پہ استقامت، عبادات پہ استقامت بہت مشکل ہے، آنے والی مصیبتوں پر صبر و تحمل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب اس کا انعام اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی بڑا ہے۔ تو اس لیے کسی بزرگ کا یہ مقولہ بڑا پیارا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کسی گناہ کی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرنا، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ تمہارے نام اعمال میں باقی رہے گا۔ اور کسی نیکی کی مشقت کی بنا پر نیکی کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نیکی تمہارے نام اعمال میں باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج اپنے آپ کو آزادانہ اگر ہم زندگی گزارنے کا عادی بنا دیں گے، احکام شرعیہ کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑیں گے، اور ہم ہر چیزوں سے مزہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ان انعامات سے محروم رہ جائیں۔ اور اس وقت جس وقت یہ انعامات مل رہے ہوں گے، اس وقت یہ زندگی کے جو سال ہیں، 20 سال، 25، 30، 50، 60 سال، یہ بالکل معمولی نظر آئیں گے، بالکل معمولی۔ جیسے آج آپ غور کر لیں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، کسی کی عمر 30 سال ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، آپ سابقہ زندگی کو آپ دیکھیے، اگر آپ ابھی 60 سال ہیں تو آپ کی زندگی کی یہ سابقہ جو 60 سال ہیں وہ آپ کو بہت چھوٹے سے نظر آئیں گے، اگرچہ طوالت بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی جب آپ سوچیں گے تو 60 سال زندگی کا خلاصہ نکال کے آپ بتا سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ایک ایک دن کی مکمل کیفیات آپ کو یاد ہوں، اس دن کی پوری تکلیفات، پوری خوشیوں کے جو لمحات تھے، ان کے جو اثرات آپ کی طبیعت پر مرتب ہوئے تھے، وہ کیفیت آج بھی آپ تازہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نہیں، بھول جاتا ہے انسان سب کچھ۔ تو 60 سال کا عرصہ گزر گیا تو اس کے تمام چیزیں بھی تقریباً انسان بھول جاتا ہے۔ ایسے جب میدان معاشر میں پہنچیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، بالکل معمولی سا لگے گا۔
تو جو اور حقیقتاً ہے بھی معمولی سا، کیونکہ آخرت تو ہمیشہ کی ہے، اس کے مقابلے میں زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ تو اس لیے آج اگر ہم صبر کر لیں گے، آج عبادات پر استقامت حاصل کر لیں، آج گناہوں سے پرہیز پر صبر حاصل کر لیں، آج آنے والی ناگہانی آفات پر صبر حاصل کر لیں گے تو کل انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے۔ اور آج اگر ہم نے وقتی مزوں کو دیکھ کر اور بڑے بڑے انعامات کو فراموش کر دیا تو یہ بہت ہی بڑی نادانی کی بات ہے۔ بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک سونے کی ڈلی ہو جس پہ کچھ مٹی پڑی ہو، وہ رکھ دی جائے ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں ایک شیشہ ہو جو خوب چمکا کر آپ رکھ دیا جائے، جو وہ لائٹیں مار رہا ہو، چمک رہا ہو، مثلا ایک ڈیکوریشن پیس ہے، بہت زبردست خوبصورت ہے، اور آپ سے کہا جائے ان میں سے جو آپ اختیار کرنا چاہیں کر لیں، تو آپ یہ مٹی آلودہ سونا ہی پسند کریں گے، یہ چمکتا ہوا شیشہ نہیں۔ تو بلا تمثیل یہ سمجھ لے کہ جو گناہ ہیں، عبادات سے راہ فرار کے ذریعے جو مزہ حاصل ہم کر رہے ہیں یا وقتی سکون حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو راحت دے رہے ہیں، یہ چمکتے ہوئے شیشے کی طرح ہے، اور آخرت یہ سونے کی ڈلی کی طرح ہے۔ سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان ہماری چل رہی تھی، اور اس میں تقریباً 75 یعنی 75 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور آخری حصے میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص مقرب بندے ہیں، جن میں اچھی عادات، اچھے اوصاف ہیں، اور جو اچھے اعمال و افعال کے مرتکب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا سے، تو انہیں آخرت میں کیا ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا، بالا خانے دیے جائیں گے، اوپری منازل دی جائیں گی، اس کے علاوہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور اس کی وجہ ایک بیان فرمائی، بما صبروا، اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کی ہم نے تفصیل بیان کی کہ صبر صرف یہی نہیں ہوتا کہ ناگہانی آفت یا کسی مصیبت پر انسان صبر کرے، بلکہ گناہوں سے پرہیز اور نیکیوں کے ارتکاب پر بھی صبر ہوتا ہے، یہ بھی اس کی اقسام ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہوگا کہ شریعت کے نزدیک گناہوں سے پرہیز پر صبر کرنا یہ نیکیوں کے ارتکاب پر صبر سے اور ناگہانی آفات کے آنے پر صبر کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کمال انسان کا ہے گناہوں سے بچنے پر، اس کے بعد پھر نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے پر، اس کے بعد ناگہانی آفت کے صبر کی باری آتی ہے۔ سب سے زیادہ ثواب گناہوں سے پرہیز پر صبر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام ہے۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، شریعت نے اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ رکھا، اس کے پیچھے ثواب اتنا ہی پوشیدہ فرمایا ہے۔ تو انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ مشکل ترین چیزوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لے، اور پھر مقابلہ کر کے ان مشکل ترین چیزوں پر حاوی ہو جائے، ان مشکل افعال کو اپنا لے، تاکہ اللہ کے تقرب کی راہیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا، خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اس جنت میں یہ خاص بندے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر تعریف فرمائی کہ حسنت مستقرا و مقامہ،
یہ کیا ہی اچھی ٹھہرنے کی اور بسنے کی جگہ ہے۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اب کفار سے آپ یہ فرمائیے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، تمہاری کچھ قدر و قیمت اللہ میرے رب کے نزدیک نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، یعنی جب تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو اس وقت تک تمہاری کسی بھی نیک عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تو بے شک تم نے جھٹلایا، تکذیب کی، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو ان قریب وہ عذاب لپٹ کر رہے گا، تمہیں چپٹ جائے گا، تم تک پہنچے گا۔ تو آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر کفار کو تنبیہ کی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہیں بنتے، ایمان نہیں لاتے، نیک بندے نہیں بنتے، عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو آخرت کا عذاب ان کے لیے لازم ہو جائے گا۔ یہاں تک سورۃ الفرقان کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورۃ الشعراء کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الشعراء یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 227 آیات کریمہ ہیں۔ تو آج اس کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور بارہا آپ کو بتایا کہ آیات صورتوں کے شروع میں جو اس قسم کے حروف لکھے ہوتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے معانی اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے، یا اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بتانے سے صحابہ کرام اکابرین صحابہ یا اس امت کے اولیاء کرام بہتر جان سکتے ہیں۔ تلکا آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی اس غم میں آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ حبیب کریم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، گویا کہ رب یوں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کی قلبی شفقت اور نرمی جو ہے وہ ان لوگوں کے اس تکذیب کے عمل کو دیکھ کر، روگردانی کے عمل کو دیکھ کر، آپ کو نظر انداز کر دینے والے عمل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ مغموم ہو جاتا ہے، وہ شفقت بڑھتی ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور آپ اتنا زیادہ مطلب اپنے قلب پہ رنج لے لیتے ہیں کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس غم میں ختم ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں نا غم مجھے ختم کر دے گا۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ رنجیدہ نہ کریں، جو ایمان لایا تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں لایا تو آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ ان کے اونچے اونچے یعنی بڑے لوگ جو ان کے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہ جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں، مثال کے طور پہ عذاب لا کے ان پہ مسلط کر دیں اور کہیں کہ تم اطاعت کرو تو یہ اطاعت کر لیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ایسا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک زبردستی کریں، یا ہم چاہیں تو ایک ایسے خطرناک ماحول بنا دیں کہ جس ماحول کو دیکھ کر یہ فوراً ایمان قبول کر لیں۔ لیکن نہیں، ہماری حکمت یہی ہے کہ ہم ہدایت کے تمام اسباب مہیا کر کے انسان کو ان اسباب کو اختیار کرنے کا مکمل اختیار دے دیتے ہیں کہ چاہے تو اختیار کرو، چاہے چھوڑو، اختیار کرو گے انعام پاؤ گے اور اگر چھوڑ دو گے تو سزا پاؤ گے۔ اس لیے ہم کوئی ایسی نشانی نہیں لائیں گے۔ تو حبیب آپ، یہ ہماری حکمت ہے، ہم اسی طریقے سے بتدریج لوگوں کو موقع عنایت کرتے ہیں، تو آپ اپنے دل کو اس مشقت میں مبتلا نہ کریں۔ اگر ایمان ان کا ہم چاہتے کہ یہ مومن ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو فوراً کوئی ایسی علامت، ایسی نشانی ظاہر کر دیں کہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کے اوپر ایک دم یہ شدت اور سختی مسلط نہ کرنے میں ہماری حکمت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود اپنے ذہن کو استعمال کریں، ہدایت کے اسباب پر غور و تفکر کریں، اور پھر دولت ایمان حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات پائیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك
وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ ضرور پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نئے نئے احکامات کو نہ ماننا، ان سے منہ پھیر لینا، یہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ایک مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی بنا پر بہت تھوڑی سی معمولی سی دینی معلومات رکھتا ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ خصوصاً جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کی زیادتی علم کی زیادتی کی دلیل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم شرعی حکم بیان کرتے ہیں تو چونکہ پہلے ان کی ذہنی ڈکشنری کے اندر یا ذہنی جو کتاب ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا، انہیں علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے تو آج تک سنا نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نیا مسئلہ لے آئے۔ تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی دینی معلومات ہیں، جتنی دینی تعلیمات ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں، اور کیا اتنی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، وہ سارے کے سارے مسائل آپ کو یاد ہیں کہ جب کوئی نئی بات بیان کی جائے تو آپ کے اپنے ذہن میں موجود سینکڑوں کروڑوں مسائل میں غور و تفکر کر لیں کہ یہ چیز اس میں موجود ہے کہ نہیں، اور آپ نے کہا نہیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو یہ نئی چیز آ گئی۔ جب آپ اس چیز کا دعویٰ کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں، پورا دین آپ نے ابھی تک سیکھا نہیں، پوری معلومات آپ کو ہیں نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے تو آج تک سنا نہیں، تو ایک عجیب و غریب سی ہی بات ہے۔ جیسے آپ یہ بولیں کہ بھئی امریکہ کے اندر ایک گلی ہے، اس کا فلاں نام ہے، اب کوئی آدمی کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں نے تو پہلے سنا ہی نہیں، تو آپ کے نہ سننے سے کیا وہ گلی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے ہزارہ شرعی احکام ایسے ہیں جو لوگوں نے نہیں سنے ہوتے، آپ جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان میں اگر ان کے لیے گرفت کا سامان ہو، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی باری آ جائے، کوئی اور مطلب عبادت کی ادائیگی کی باری آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ اس میں نکل آئے، تو فوراً کہتے ہیں ہم نے تو پہلے سنا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے نئی نئی باتیں لے آئے۔ خصوصاً جیسے زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، آپ کسی کے سامنے بیان کریں تو بعض اوقات ایک دم گھبرا جاتے ہیں، اچھا یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے تو اتنے لاکھوں روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، یا ہم نے سابقہ زندگی میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ بھی کرنی پڑے گی، تو پھر وہ مسئلے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں نئے نئے مسائل ہیں۔ تو اپنے آپ کو گرفت سے بچانے کے لیے، مالی خرچے سے بچانے کے لیے، جسمانی مشقت سے بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے وہ بعض اوقات احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ معاذ اللہ کفر تو نہیں ہے، انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تو نص قطعی سے ثابت ہو پھر انکار کریں تو کفر ہوگا، لیکن بہت سے قیاس ہوتے ہیں، قرآن سے براہ راست کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے، یا فقہا نے اپنے قیاس سے حکم ثابت کیا ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ضرور ہوتا ہے۔ تو اتنا ضرور ہے کہ یہ کفار کی عادت کے مشابہ عادت ہے، ان کے پاس بھی جب کوئی نیا حکم آتا تھا تو وہ اعراض کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک یہ حکم نیا تو نہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے نیا ہے کہ ہم نے پہلے نہیں سنا تو ہم بھی اعراض اس سے کر رہے ہیں، تو یہ پھر کفار کی مشابہت ہو جائے گی۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی نیا مسئلہ معلوم ہو جو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اگر واقعی کسی مستند طریقے سے، مستند ذریعے سے آپ تک وہ حکم پہنچا ہے، کوئی بڑے مفتی نے بتایا، کسی عالم دین نے بتایا، یا آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے تھے کسی مستند شخص کی لکھی ہوئی، اس میں کوئی نئی بات آپ کو حاصل ہو گئی تو اس کا انکار کرنے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے، اور پھر وہی طریقہ کہ پھر اپنا محاسبہ کر کے اگر اس بات کا تعلق عمل سے ہے تو اپنی عملی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فقط کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم، تو ان قریب آئیں گے ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، آنے والی خبریں ان کے مذاق کی، یعنی اس کی خبریں آنے والی ہیں ان قریب ان کے پاس جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی آج جو تکذیب کرتے ہیں، جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بہت قریب ایسا موقع آنے والا ہے کہ یہ مذاق اڑانے والی جتنی چیزیں اس کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی، یعنی اس کا انجام یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور مراد قیامت ہے کہ آج تو ان کو مذاق سوج رہا ہے بہت سی باتوں کے ساتھ، بہت سی چیزوں پر یہ ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، طاقت بھی ہے، زور بھی ہے، لیکن کل برود قیامت ان کی شدید گرفت ہوگی۔ معذرت کے ساتھ یہی معاملہ ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں
کہ جو شرعی احکام سننے کے بعد انہیں مذاق سوچتا ہے، ہنسی آتی ہے، ٹھٹا کرتے ہیں، دیندار شخص کا مذاق اڑاتے ہیں، شرع احکام سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کراس کوسچن سے کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور وہ بالکل سیریس نہیں ہوتے اور کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، ان کے دل پہ کوئی خوف خدا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. لیکن ایک دن آئے گا جب میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت اڑایا گیا یہ مذاق بہت بھاری پڑے گا. خود بھی پچھتائیں گے اور ان لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ پچھتا رہے ہوں گے جو اس وقت آپ کی اس قسم کی غلط حرکتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہنس کر، کمر پہ تھپکیاں دے کر اور ٹھٹے مار کے ہنستے ہیں. جو ہم لوگ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سا مجمع بنایا ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کا جو دینی باتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں یا ان کا انکار کرنے والے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت بڑھتی ہی اس وجہ سے ہے کہ انہیں چند اپنے ہم خیال لوگ مل جاتے ہیں. ہر ایک ان میں سے دلیر ہوتا ہے دین کے خلاف بولنے پر، مذاق اڑانے پر، سب کچھ. تو پھر اگر اکیلا آدمی ہو نا اور کوئی اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو پھر بھی احساس جرم ہوتا ہے. لیکن جب بہت سارے مل جاتے ہیں تو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ ہم حق بجانب ہیں، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، کوئی ہماری گرفت نہیں کر سکتا. لیکن آج آپ یہ چند نہیں کروڑوں کا مجمع جمع کر لیں اور غلط بات پہ سب آپ کے ہم خیال ہو جائیں، میدان محشر میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے کہ یہ سمجھیں گے وہاں جا کے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص نے ہماری آخرت کو برباد کیا ہے. مذاق کرنے والے کو، حوصلہ افزائی کرنے والے برا بھلا کہیں گے کہ تمہارے مذاق کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، اور یہ مذاق کرنے والا، مذاق اڑانے والا کہے گا تم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں ہلاک ہوا ورنہ میں کرتا ہی نہیں. تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر دشمن ہونا پھر کیا نفع دے گا؟ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص عمل نہ بھی کرے تو کم از کم مذاق تو نہ اڑائے، دینی پابندیوں کے متعلق اپنے مختلف قسم کی غلط رائے تو قائم نہ کرے اور اسے عام کرنے کی کوشش تو نہ کرے. یہ سب غلط چیزیں ہیں. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں کتنے باعزت جوڑے پیدا کیے ہیں، محترم جوڑے پیدا کیے ہیں. باعزت جوڑوں سے مطلب یہ ہے کہ واقعی جن کو آپ دیکھ کر یہ کہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عزت پیدا ہو جائے ان جوڑوں کو دیکھ کر. یہ عام ہے، وہ جوڑے سبزیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، پودوں کے ہو سکتے ہیں، درختوں کے ہو سکتے ہیں، جانوروں کے ہو سکتے ہیں، انسانوں کے ہو سکتے ہیں. یہ جوڑے اللہ نے جو دنیا کے اندر پیدا کی ہیں اگر آپ غور فرمائیں تو جانور، درختوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، نر بھی ہوتے ہیں مادہ، اسی طرح جانوروں میں، انسانوں کے اندر ہوتا ہے، مرد عورت ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا کیا یہ زمین میں نہیں دیکھتے؟ گویا کہ ان کو یہ دیکھ کر اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو جوڑے دار پیدا کرنے والی کوئی ذات تو ہے. کیوں نہیں سارے کے سارے مذکر پیدا ہو گئے؟ کیوں نہیں ساری کی ساری مؤنث پیدا ہو گئی؟ ایک مذکر، ایک مؤنث، پھر دونوں کا ملاپ، پھر اس سے ایک نیا وجود کا جنم. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، کسی نے باقاعدہ بنایا ہے. ایک کو ایک اعضا دیے، دوسرے کو دوسرے اعضا دے دیے. جسم کی بناوٹ دیکھیں، شکل و صورت کی، آواز، پھر ان میں افعال و اعمال کی تقسیم آپ دیکھیں. مذکر کوئی کام کر رہا ہے، مؤنث کے ذمے کوئی اور کام ہے. تو یہ سب کا سب یقینی سی بات ہے کوئی ایک ذات تو کر رہی ہے. تو یہ اللہ نے گویا کہ ان کو سمجھانے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ اس بات پر غور کرو، یہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں. تو لازم بات ہے کوئی بنانے والی ذات بھی ہے، اور جو بنانے والی ذات ہے وہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ ذات ہے. قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کی اگر ہم دیکھیں، اگر عام دنیاوی طور پر دیکھیں، کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں، کسی ایک آپ مثلاً کسی میوزیم میں چلے گئے یا کوئی ایسی جگہ پہ چلے گئے، بھی ایک عجوبہ تیار کیا گیا ہے. آپ اندر چلے جائیں، ایک محل بنایا ہوا ہے، بڑا سا قلعہ ٹائپ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جوڑے دار بنائی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے بہت کوئی ذہین شخص ہے جس نے اس کو تیار کیا ہے کہ دیکھو یہ ایک قسم کے بنائی، یہ دوسری قسم کی چیز، یہ تیسری قسم کی چیز، یہ چوتھی قسم کی چیز. ان کو دیکھ کر آپ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک بہت بڑا ذہن ان چیزوں کے پیچھے کام کر رہا ہے. تو گویا کہ چیزوں کو دیکھ کر، مختلف صنعات کو دیکھ کر، مختلف ایجادات کو دیکھ کر ان کے موجد کے بارے میں ایک اچھا تصور پیدا ہوتا ہے. یہی شریعت چاہتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کائنات کو دیکھنے کے بعد اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی عظمت اپنے دل میں پیدا کی جائے اور اس کی طرف پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھایا جائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس پر کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو آپ نے جا کے جب معاملہ معلوم کیا تو معلوم چلا کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ حق پر تھا اور قبطی حق پر نہیں تھا۔ آپ نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے کوئی بدتمیزی کی، یہ آگے واقعہ آئے گا تفصیل سے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کے اس کو مکہ مارا، کیونکہ آپ جلالی نبی تھے۔ اب مکہ لگا تو وہ قبطی ہلاک ہو گیا۔ اب جب ہلاک ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف پیدا ہوا کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو قبطی قوم ہیں یہ لوگ اور میں بنی اسرائیلی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی سزا دیں گے۔ تو آپ پھر وہاں سے فرار ہو کر مدین چلے گئے تھے، شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں شعیب علیہ السلام، یہ آگے یہ بھی واقعے میں آئے گا، وہاں پہ آپ گئے، ان کی خدمت کی، ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب یہ جب واپس آئے، پہلے اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچ کر اب یہ اللہ کا حکم آئے گا یہاں پر کہ آپ جائیں اور فرعون کو جا کر تبلیغ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رب کریم میرے بھائی کو بھی رسول بنا دے، حالانکہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن آپ کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کی نبوت کو بھی ظاہر فرمائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ بھی عرض کریں گے کہ میری زبان میں لقنت ہے، اور یہ بھی عرض کریں گے کہ میں نے ایک ایسا کام کر لیا تھا کہ جس سے یہ مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، اس سے مراد وہی قبطی کو ہلاک کرنا ہے، اور وہ غلطی سے ہوا تھا، آپ کا قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے، وہاں کیا مکالمہ ہوا، اور پھر فرعون کا یہ ان کو احسان جتانے کی کوشش کرنا کہ ہم نے تمہیں بڑا کیا، ہم نے تمہیں پالا تھا۔ اس پورے پس منظر کی وجہ سے یہ آیات کے صحیح مفاہیم اخذ کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو اب یہ آگے اللہ 10ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب ندا کی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ